لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبے سے خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ حیا شیشی میں بند خوبصورت خوشبو کی طرح ہے، اگر خوشبو اڑ جائے تو شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو صبح رزق کے لیے اٹھتے ہیں، دوسرے جو رزاق کے لیے اٹھتے ہیں۔ اپنی حالت پر غور کریں کہ آپ کن میں سے ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے معاملات میں اگر کسی کو اپنے سے زیادہ دیکھے تو شکر بجا لائے کہ مجھے اتنا مبتلا نہ کیا، اور دین میں دیکھے تو اس کی دستبوسی کرے اور اسے مانے۔ کسی پر حسد کرنا حقیقتاً رب العزت پر اعتراض ہے کہ اسے زیادہ کیوں دیا اور مجھے کم کیوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت غم ملے تو گھبرانا مت اور میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ صبح و شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں۔ یہ آپ کی حفاظت بالکل ایسے کریں گے جیسے آپ کسی قلعہ کے اندر ہوں، اور ارد گرد سے حملہ کرنے والے تب تک حملہ آور نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس قلعے کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جس طرح آپ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اسی طرح سے آپ کسی خدا کے نیک و برتر اور خدا آشنا انسان کو بھی محبت پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی باہمی کشش ہوتی ہے۔ تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈی چھاں ہوتی ہے، تیری ہو یا میری ماں تو ماں ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھنا، آمین ثم آمین۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔
جذبات ہمارے تخلیقی عمل کا ایندھن ہیں، لیکن ہماری جذباتی مہارتیں اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ ہم کسی چیز کو تخلیق کرتے ہیں یا بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ غرور اور ناشکری اللہ سے دور کرتے ہیں، جبکہ عاجزی اور شکر گزاری اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ منفرد بنو، کیونکہ فوٹو کاپی کو ہمیشہ تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو۔ کبھی کبھی ہمیں دعاؤں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے حق میں دعا کرے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بازی پلٹ سکتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کم از کم اتنی قابل اعتماد اور پرخلوص تو ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے سامنے اپنے دکھ، درد اور پریشانیاں اس اطمینان کے ساتھ بانٹ سکے کہ کوئی حل ملے نہ ملے، دلاسے بھرے میٹھے الفاظ تو ضرور ملیں گے۔ اگر آپ کی آنکھ اچھی ہے تو دنیا آپ کو خوبصورت لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان اچھی ہے تو آپ دنیا کو خوبصورت لگیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ مسکراہٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور خوبصورتی زندگی کی علامت ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اس رب سے بہترین گمان رکھو، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے، جیسا میرے لیے گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ آپ کسی انسان کا دل تب تک دکھا سکتے ہو جب تک وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن دیتی ہیں۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ برے نہیں تھے لیکن ہر کسی نے برا سمجھا، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر، یا الہی ہماری ماؤں کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرنا، آمین ثم آمین۔
وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کیجیے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں مت بیٹھیے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، خواہ آپ کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کریں۔ ہم میں سے ہر کسی کا ایک برا رخ ہوتا ہے جو دوسروں سے چھپاتے پھرتے ہیں۔ شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہیں سارے۔ ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے۔ دھوکہ تو دیتے ہی اعتبار کے لوگ ہیں، بے اعتبارے پر ہر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑتے ہیں۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات فراموش کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔